لیاقت علی خان کے قتل کے بعد سنا جانے لگا تھا کہ اب سردار عبدالرب نشتر کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، مگر حکمرانی بانٹنے والوں نے خواجہ ناظم الدین کو، جنہیں 11 ستمبر سن 1948 کو گورنر جنرل بنایا گیا تھا، ہٹا کر وزیر اعظم اور ملک غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا۔ چونکہ سارے اختیارات گورنر جنرل کے پاس ہوتے تھے، اقتدار پر قبضہ کرنے کی دوڑ میں سب فعال ہو چکے تھے۔ غلام محمد کا تعلق انڈین سول سروس سے تھا۔ تحریک پاکستان کے آخری سالوں میں کیبنٹ مشن کے بعد جب یہ طے پایا گیا کہ ہندوستان کی عبوری حکومت قائم کی جائے گی، جس میں انڈین کانگریس، مسلم لیگ اور اقلیتی رہنما شامل ہوں گے، تو مسلم لیگ سے 5 نام وزارتوں کے لیے مانگے گئے۔ مسلم لیگ نے لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، جوگندر ناتھ منڈل، آئی چندریگر اور غضنفر خان کے نام دیے۔ لیاقت علی خان نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا اور غلام محمد کو اپنی وزارت میں لے لیا۔ لیاقت علی خان نے ایک کامیاب بجٹ پیش کیا۔ یہ سن 1946 کی بات ہے۔ جب پاکستان بنا تو لیاقت علی نے غلام محمد کو اپنی کابینہ میں لیا اور وہ پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ بنے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد مشرقی پاکستان کے خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنایا گیا تھا، جو کہ درست فیصلہ تھا اور پاکستان کی 56% آبادی کی نمائندگی کے حق میں تھا، جس کو چھین کر جب غلام محمد گورنر جنرل بنایا گیا تو مشرقی پاکستان میں اس کا رد عمل ہوا اور انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ ان کا حق حکمرانی ان کو نہیں دیا جا رہا، جبکہ پاکستان بننے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان کے اکثریتی علاقوں میں حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے ان سے ان کی زبان کا حق چھین لیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش بننے کی بنیاد ابتدا میں ہی ڈال دی گئی تھی۔ غلام محمد جب گورنر جنرل بنایا گیا تو وہ اس قابل نہیں تھے کہ بغیر سہارے کے چل پھر سکیں، اور نہ ہی ان کی بات کسی کو آسانی سے سمجھ آتی تھی۔ ان کو بستر علالت سے اٹھا کر گورنر جنرل بنایا گیا، جنہوں نے سن 1953 میں خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے بھی ہٹا دیا اور مشرقی پاکستان کے عوام میں مزید غم و غصہ بڑھ گیا۔ محمد علی بوگرا، جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، انہیں بلا کر وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ان کے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جان فاسٹر ڈلس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ امریکہ اور سوویت یونین میں سرد جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ونسٹن چرچل نے 5 مارچ 1946 کو فلٹن میسوری، امریکہ میں خطاب کر کے دنیا کو آئرن کرٹن کے اعلان کے ذریعے تقسیم کر دیا تھا، اور ایشیا کے اس خطے میں سوشلزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس طرح کے افراد جن کا تعلق خواہ سیاست سے ہو، بیوروکریسی سے ہو یا عدلیہ سے ہو، امریکہ کے لیے بے حد اہم تھے۔ ایوب خان کے بھی جان فاسٹر ڈیلس اور ان کے بھائی ایلن ڈیلس کے ساتھ گہرے تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ فاسٹر ڈیلس امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے اور ایلن ڈیلس CIA کے ڈائریکٹر جنرل۔ دونوں بھائی مل کر دنیا کے مستقبل کا نقشہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے امریکی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ایسے عالمی تنازعات کھڑے کیے جن کے اثرات ابھی تک قائم ہیں۔ ان میں سب سے اہم ایران میں مصدق کی حکومت کا خاتمہ، ہو چی من کو ختم کرنے کے لیے ویتنام کی جنگ، انڈونیشیا میں سویکارتو کے خلاف بغاوت اور حکومت کا خاتمہ کر کے امریکہ نواز سوہارتو کو حکومت پر بٹھانا، اور کانگو میں لومامبا کو راستے سے ہٹانا۔ یہ وہ کارنامے ہیں جو یہ دونوں بھائی سر انجام دیتے رہے۔ پاکستان کو پہلے ہی امریکہ کی گود میں ڈال دیا گیا تھا۔ جب غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی کو توڑا اور مولوی تمیز الدین اسپیکر اسمبلی کو رخصت کیا تو چیف جسٹس آف پاکستان محمد منیر نے گورنر جنرل کے اقدامات کو جائز قرار دیا، اور اس بدنام زمانہ فیصلے کے بعد ہر آنے والے ڈکٹیٹر کو جس نے بھی آئین کو معطل کیا، حکومت پر قبضہ کیا۔ جسٹس منیر جیسے جسٹس ملتے گئے جو نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لاء کو قانونی حیثیت بھی دیتے رہے۔ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل بھی ہوا اور منتخب حکومتوں کا تختہ الٹنے کا عمل بھی جاری رہا۔ سن 1954 کی آئین ساز اسمبلی توڑ دی گئی تھی۔ ملک میں ہنگامی حالات کا نفاذ تھا۔ وہ آئین جو چھپنے کے لیے پریس جا چکا تھا، اس کو اور اسمبلی کو ختم کرنے کے ساتھ ہی کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بھی بنا دیا گیا۔ جنرل سکندر مرزا کو وزیر داخلہ مقرر کیا گیا۔ اس طرح پہلی بار سول فوجی بیوروکریسی کا اقتدار میں اشتراک ہو گیا۔ ان افراد کے ذریعے پاکستان کو میڈو
मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन या बगदाद पैक्ट जिसे बाद में सेंटो का नाम दिया गया और साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो जैसे फौजी मुआहदों में जकड़ा गया और अमेरिका का मोस्ट एलाइड अलाय करार देकर अमेरिका के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा किया गया। मलिक गुलाम मोहम्मद की जिस्मानी और जहनी हालत इतनी बिगड़ गई कि इनसे इस्तीफा ले लिया गया। 6 माह बाद 1955 में इनकी वफात हुई। 7 अगस्त 1955 को मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने गवर्नर जनरल का ओहदा संभाल कर 14 अक्टूबर 1955 को मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों और रियासतों को मिलाकर इंतज़ामी तौर पर बदनाम ज़माना 1 यूनिट में तब्दील करने के बाद सरहदी गांधी बादशाह खान के बड़े भाई खान डॉक्टर खान साहब को मगरबी पाकिस्तान का वज़ीर आला बना दिया। 1 यूनिट बनाने के बाद डॉक्टर खान के जरिए मुस्लिम लीग को तबाह करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी बनवाई गई और नवाब मुश्ताक गुरमानी को मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर किया गया। जुलाई 1955 को मोहम्मद अली बोगरा की जगह चौधरी मोहम्मद अली को वजीर आज़म बना दिया गया। गुलाम मोहम्मद का ताल्लुक भी अकाउंट सर्विस से था। सन 1946 और 47 में तकसीम हिंद की पार्टीशन काउंसिल के सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अली थे, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन इसके सदर थे। पाकिस्तान बनने के बाद जब गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के पहले वजीर ख़जाना बने तो चौधरी मोहम्मद अली को सेक्रेटरी वजारत ख़जाना का कलमदान सौंपा गया। मोहम्मद अली बोगरा की जगह जब चौधरी मोहम्मद अली को वजीर आज़म बनाया गया तो जस्टिस मुनीर ने इनसे हलफ लिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत बरतानवी हिंदुस्तान को भारत और पाकिस्तान 2 आज़ाद खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम कर गया था, मगर पाकिस्तान 1947 से 1956 तक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर खुद मुख्तार मुल्क ज़रूर था, मगर बरतानवी बादशाहत के मातहत था। 6 फरवरी 1952 को जब पाकिस्तान के आइनी शहंशाह जॉर्ज हशम का इंतकाल हुआ तो 7 फरवरी को पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर सोग मनाया गया और सरकारी दफातर में छुट्टी की गई। द टेबल वॉल्यूम्स 2023 जॉर्ज 6 बाय डेनिस जड, इस्लाम 1950-52 वॉल्यूम 8 जेन प्रीसलैंड। इसी तरह जब मलका एलिज़ाबेथ की रस्म ताजपोशी हुई तो पाकिस्तान में भी जश्न ताजपोशी मनाया गया। जब एंग्लो अमरीकी साम्राज्य को यकीन हो गया कि पाकिस्तान नौकरशाही के जरिए मुकम्मल तौर पर इनके कब्जे में है तो चौधरी मोहम्मद अली ने सन 1956 का आइन दिया। बरतानवी बादशाहत से आइनी तौर पर आज़ाद होकर 23 मार्च से पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाए जाने लगा। जारी है।